اس کتاب کا نام ہے ام الامراض، تمام باطنی اندرونی بیماریوں کی جڑ، تمام بیماریوں کو جنم دینے والی وہ ہے کبر، بڑائی۔ بعض دفعہ انسان کو اپنے کسی مرض کا احساس ہو جاتا ہے، مثلا کانٹا چبھا اور فوراً احساس ہو گیا اس تکلیف کا، سر میں درد ہوا، درد کا احساس ہو گیا۔ بعض دفعہ ایسے بھی امراض ہوا کرتے ہیں جو بہت مہلک، نقصان دہ ہوا کرتے ہیں، لیکن مریض خود اس کا ادراک یا احساس نہیں کر پاتا۔ ایک شخص کسی زمانے میں بوریا اپنے پیٹھ پر لاد کر کے چل رہا تھا، کوئی مزدور، سامان اٹھانے والا، سامان ڈھونے والا، اجرت پر، وہ ایک بوری اپنے پیٹھ پر لادے ہوئے چل رہا تھا۔ کسی ماہر طبیب نے، حکیم نے اس کی چال کو دیکھا تو اس سے کہلوایا کہ یہ بوری اپنے گھر میں ہی جا کر کے رکھنا اور کہیں مت ڈال دینا۔ وہ سیدھا اپنے گھر ہی میں گیا، جیسے ہی ادھر بوری اس نے پٹکی اور دوسری طرف خود پڑ گیا اور پھر جاں بحق ہو گیا۔ اس طبیب نے، اس ماہر حکیم نے، حاذق نے اس کی چال سے محسوس کر لیا تھا کہ اس کا گردہ پھٹ چکا ہے، لیکن چونکہ اس وقت تک بوری کا بوجھ اس پر تھا، اس کی وجہ سے وہ گردہ دبا ہوا تھا۔ یہ اندازہ تھا کہ جیسی بوری ہٹائی جائے گی، وزن ہٹے گا تو پھر وہ دو حصوں میں ہو جائے گا یا کٹ جائے گا۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مریض کو خود کو اپنے مرض کا احساس نہیں ہوتا، کوئی دوسرا ماہر بتلائے گا تب اس کو پتہ چلے گا۔ اسی طرح جس طرح ظاہری طور پر جسمانی امراض ہوا کرتے ہیں، دل سے متعلق بھی، اندرون سے متعلق بھی کچھ بیماریاں ہیں جن کو شریعت کی نظر میں تو بیماری مانا جاتا ہے، برائی مانا جاتا ہے۔ ان میں سے بیماریوں کی جڑ وہ ہے کبر، تکبر، اور یہ وہ مرض ہے جس کا اکثر بیشتر انسان خود احساس نہیں کر پاتا، کوئی دوسرا ماہر، حاذق، تجربہ کار شخص ہی یہ احساس کر پاتا ہے کہ اس کے اندر کبر ہے۔ حضرت شیخ زادہ مجدہ فرماتے ہیں کہ تکبر ام الامراض ہے اور بڑے سے بڑے کو بھی گرا دیتا ہے۔ بہت سے مشائخ سلوک کو بھی اس مہلک مرض کی وجہ سے گرتے ہوئے دیکھا ہے۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمہ اللہ کا واقعہ، اور شیخ ابو عبداللہ اندلسی کا واقعہ میرے دل میں ایسا جمع ہوا ہے اور چبھا ہوا ہے کہ اکثر بے اختیار زبان قلم پر آ جاتا ہے۔ میں سالکین اور تصوف سے ذرا سا تعلق رکھنے والوں کے متعلق بھی یہ چاہتا ہوں کہ ہر ایک کے دل میں اترا ہوا ہو۔ شیخ ابو عبداللہ مشہور شیخ المشائخ اندلس کے اکابر اولیاء اللہ میں ہیں، ہزاروں خانقاہیں ان کے دم سے آباد، ہزاروں مدارس ان کے فیوز سے جاری، ہزاروں شاگرد، ہزاروں مریدین۔ آپ کے مریدین کی تعداد 12,000 تک بتائی جاتی ہے۔ ایک دفعہ بارادہ سفر تشریف لے گئے ہزاروں مشائخ و علماء ہم رکاب ہیں، جن میں حضرت جنید بغدادی، حضرت شبلی بھی ہیں۔ حضرت شبلی کا بیان ہے کہ ہمارا قافلہ نہایت ہی
خیرات و برکات، خیر کی جمع خیرات، لوگوں نے خیرات کو صدقے کے معنی میں سمجھ لیا، حالانکہ سابقوا الی الخیرات بھی کہا جاتا ہے، مسابقت الی الخیرات، بھلائی کی طرف لپکنا، بڑھنا۔ ہمارا قافلہ نہایت خیرات و برکات کے ساتھ چل رہا تھا کہ عیسائیوں کی ایک بستی پر گزر ہوا، نماز کا وقت تنگ ہو رہا تھا، بستی میں پانی نہ ملا، بستی سے باہر ایک کنویں پر چند لڑکیاں پانی بھر رہی تھیں، حضرت شیخ کی ان میں سے ایک لڑکی پر نظر پڑی، حضرت شیخ کی نظر ان میں سے ایک لڑکی پر پڑی، حضرت کی نگاہ اس پر پڑتے ہی تغیر ہونے لگا۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ شیخ اس کی گفتگو کے بعد سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ 3 دن کامل گزر گئے کہ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ کسی سے بات کرتے ہیں۔ حضرت شبلی کہتے ہیں کہ سب خدام پریشان حال ہیں۔ تیسرے دن میں نے جرأت کر کے عرض کیا کہ یا شیخ، آپ کے ہزاروں مریدین آپ کی اس حالت سے پریشان ہیں۔ شیخ نے ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ میرے عزیزو، میں اپنی حالت تم سے کب تک چھپاؤں؟ پرسوں میں نے جس لڑکی کو دیکھا ہے اس کی محبت مجھ پر اتنی غالب آ چکی ہے کہ تمام اعضاء و جوارح پر اسی کا تسلط ہے۔ اب کسی طرح ممکن نہیں کہ اس سرزمین کو میں چھوڑوں۔ حضرت شبلی نے فرمایا کہ اے میرے سردار، آپ اہل عراق کے پیر و مرشد، علم و فضل، زہد و عبادت میں شہرائے آفاق ہیں، مشہور شخصیت ہیں۔ آپ کے مریدین کی تعداد 12,000 سے متجاوز ہو چکی ہے۔ بطفیل قرآن عزیز ہمیں اور ان سب کو رسوا نہ کیجیے۔ شیخ نے فرمایا میرے عزیزو، میرا تمہارا نصیب تقدیر خداوندی نافذ ہو چکی ہے، مجھ سے ولایت کا لباس سلب کر لیا گیا ہے اور ہدایت کی علامات اٹھا لی گئی ہیں۔ شیخ نے فرمایا کہ میرے عزیز، میرا تمہارا نصیب تقدیر خداوندی نافذ ہو چکی ہے، مجھ سے ولایت کا لباس سلب کر لیا گیا ہے، چھین لیا گیا، اور ہدایت کی علامات اٹھا لی گئیں۔ یہ کہہ کر رونا شروع کیا اور کہا کہ اے میری قوم، قضا و قدر نافذ ہو چکی ہے، اب کام میرے بس کا نہیں۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ ہمیں اس عجیب واقعے پر سخت تعجب ہوا اور حسرت سے رونا شروع کیا۔ شیخ بھی ہمارے ساتھ رو رہے تھے، یہاں تک کہ زمین آنسوؤں کے امنڈ آنے والے سیلاب سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد ہم مجبور ہو کر اپنے وطن بغداد کی طرف لوٹے۔ جب ہم نے واپس آ کر یہ واقعات سنائے تو شیخ کے مریدین میں کوہرام مچ گیا۔ چند آدمی تو اسی وقت غم و حسرت میں عالم آخرت کو سدھار گئے، اور باقی لوگ گڑ گڑا کر خدائے بے نیاز کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگے کہ اے مقلب القلوب، شیخ کو ہدایت کر اور پھر اپنے مرتبے پر لوٹا دے۔ اس کے بعد تمام خانقاہیں بند ہو گئیں اور ہم 1 سال تک اسی حسرت و افسوس میں شیخ کے فراق میں لوٹتے رہے۔ 1 سال کے بعد جب مریدوں نے ارادہ کیا کہ چل کر شیخ کی خبر لیں کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں، تو ہماری ایک جماعت نے سفر کیا۔ اس گاؤں میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں سے شیخ کا حال دریافت کیا تو گاؤں والوں نے بتایا کہ وہ جنگل میں سور چرا رہا ہے۔ ہم نے کہا خدا کی پناہ، یہ کیا ہوا؟ گاؤں والوں نے بتایا کہ اس نے سردار کی لڑکی سے منگنی کی تھی، اس کے باپ نے اس شرط پر منظور کر لیا اور وہ جنگل میں سور چرانے کی خدمت پر مامور ہے۔ ہم یہ سن کر ششدر رہ گئے اور غم سے ہمارے کلیجے پھٹنے لگے، آنکھوں سے بے ساختہ آنسوؤں کا طوفان امنڈنے لگا۔ بمشکل دن
بمشکل دل تھام کر اس جنگل میں پہنچے جہاں وہ سور چرا رہے تھے۔ دیکھا تو شیخ کے سر پر نصارہ کی ٹوپی ہے اور کمر میں زنار بندھا ہوا ہے، اور اس عصا پر ٹیک لگائے ہوئے خنزیروں کے سامنے کھڑے ہیں جس سے وعظ اور خطبے کے وقت سہارا لیا کرتے تھے، جس نے ہمارے زخموں پر نمک پاشی کا کام کیا۔ شیخ نے ہمیں اپنی طرف آتے دیکھ کر سر جھکا لیا۔ ہم نے قریب پہنچ کر السلام علیکم کہا۔ شیخ نے کسی قدر دبی آواز سے وعلیکم السلام کہا۔ حضرت شبلی نے عرض کیا کہ اے شیخ، اس علم و فضل اور حدیث و تفسیر کے ہوتے ہوئے آج آپ کا کیا حال ہے؟ شیخ نے فرمایا میرے بھائیو، میں اپنے اختیار میں نہیں، میرے مولا نے مجھے جیسا چاہا ویسا کر دیا، اور اس قدر مقرب بنانے کے بعد جب چاہا کہ مجھے اپنے دروازے سے دور پھینک دے تو پھر اس کی قضا کو کون ٹالنے والا ہے؟ اے عزیزو، خدائے بے نیاز کے قہر و غضب سے ڈرو، اپنے علم اور فضل پر مغرور نہ ہو۔ اس کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا کہ اے میرے مولا، میرا گمان تو تیرے بارے میں ایسا نہ تھا کہ تو مجھ کو ذلیل و خوار کر کے اپنے دروازے سے نکال دے گا۔ یہ کہہ کر خدائے تعالی سے استغاثہ اور رونا شروع کر دیا اور فرمایا کہ اے شبلی، اپنے غیر کو دیکھ کر عبرت حاصل کر۔ شبلی نے روتے ہوئے عرض کیا اے ہمارے پروردگار، ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں اور تجھی سے استغاثہ کرتے ہیں، اور ہر کام میں ہم کو تیرا ہی بھروسہ ہے۔ ہم سے یہ مصیبت دور کر دے کہ تیرے سوا کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ خنزیر ان کا رونا اور ان کی دردناک آواز سنتے ہی ان کے پاس وہیں جمع ہو گئے اور انہوں نے بھی رونا اور چلانا شروع کر دیا۔ ادھر شیخ بھی زار زار رو رہے تھے۔ حضرت شبلی نے عرض کیا کہ شیخ، آپ حافظ قرآن تھے اور قرآن کو 7 قراتوں سے پڑھا کرتے تھے، اب بھی کوئی اس کی آیت یاد ہے؟ شیخ نے کہا کہ اے عزیز، مجھے قرآن میں 2 آیت کے سوا کچھ یاد نہیں رہا۔ ایک تو یہ ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، ان اللہ یفعل ما یشاء، جس کو اللہ ذلیل کرتا ہے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور دوسری یہ ہے وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جس نے ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کیا، تحقیق وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ حضرت شبلی نے عرض کیا کہ اے شیخ، آپ کو 30,000 حدیثیں ما اسناد کے برزبان یاد تھیں، اب ان میں سے کوئی ہے؟ اب ان میں سے کوئی یاد ہے؟ شیخ نے کہا صرف ایک حدیث یاد ہے، یعنی من بدل دینہ فاقتلوہ، جو شخص اپنا دین بدل ڈالے اس کو قتل کر ڈالو۔ قرآن کریم کی 2 آیتیں یاد ہو رہی، وہ بھی جو ان کے مضمون سے متعلق ہیں، ان کی حالت سے متعلق ہیں۔ حدیث بھی یاد رہی تو وہ جو اس وقت میں ان کی حالت سے متعلق ہے۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ ہم یہ حال دیکھ کر شیخ کو وہیں چھوڑ کر بغداد کا قصد کیا۔ ابھی 3 منزل طے کرنے پائے تھے کہ تیسرے روز اچانک شیخ کو اپنے آگے دیکھا کہ ایک نہر سے غسل کر کے نکل رہے ہیں اور بآواز بلند شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے جاتے ہیں۔ اس وقت ہماری مسرت کا اندازہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اس سے پہلے ہماری مصیبت اور حسرت اور یاس کا اندازہ ہو۔ بعد میں شیخ سے ہم نے پوچھا کہ کیا آپ کے اس ابتلا، آزمائش، امتحان کا کوئی سبب تھا؟ تو شیخ نے فرمایا کہ ہاں،
جب ہم گاؤں میں اترے اور بت خانوں اور گرجا گھروں پر ہمارا گزر ہوا، آتش پرستوں اور صلیب پرستوں کو غیر اللہ کی عبادت میں مشغول دیکھ کر میرے دل میں تکبر اور بڑائی پیدا ہوئی کہ ہم مومن موحد ہیں اور یہ کمبخت کیسے جاہل اور احمق ہیں کہ بے حس و بے شعور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ مجھے اسی وقت غیبی آواز دی گئی کہ یہ ایمان و توحید کچھ تمہارا ذاتی کمال نہیں کہ سب کچھ ہماری توفیق سے ہے۔ کیا تم اپنے ایمان کو اپنے اختیار میں سمجھتے ہو؟ اور اگر تم چاہو تو ہم تمہیں ابھی بتلا دیں۔ اور مجھے اسی وقت یہ احساس ہوا کہ گویا ایک پرندہ میرے دل سے نکل کر اڑ گیا جو در حقیقت ایمان تھا۔ مجھے اس سارے قصے میں اخیر کا یہ مضمون لکھوانا تھا، ورنہ اصل واقعہ تو آپ بیتے میں مفصل آ چکا ہے، اور صوفی اقبال صاحب نے اسی سے اکابر کے سلوک میں نقل کیا ہے، اور حکیم الیاس نے اس واقعے کو شیخ اندلسی کا ایک عجیب و عبرتناک واقعہ کے نام سے مستقل رسالے کے صورت میں شائع بھی کیا ہے۔ یہ تکبر ایسی بری بلا ہے کہ شیخ المشائخ تک کو بھی کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اللہ تعالی ہی محض اپنے فضل و کرم سے اس مصیبت عظمی سے بچائے، آمین۔ تکبر۔ قریب تر راستہ۔ ملفوظ حضرت سید احمد کبیر رفاعی قدس سرہ فرمایا کہ دوستو، میں نے اپنی جان کھپا دی اور کوئی راستہ ایسا نہ چھوڑا جس کو طے نہ کیا ہو، اور صدق نیت اور مجاہدی کی برکت سے اس کا صحیح راستہ معلوم نہ کر لیا ہو، مگر سنت محمدی پر عمل کرنے اور ذلت انکساری والوں کے اخلاق پر چلنے اور سراپا حیرت و احتیاج بننے سے زیادہ کسی راستے کو بہت قریب اور زیادہ روشن اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب نہیں پایا۔ تمام عبادات میں سب سے اعظم، سب سے برتر، سب سے افضل، سب سے احسن وہ نماز ہے، اور نماز کے اندر وہ رکن سب سے زیادہ اللہ کو پسند اور محبوب ہے جس کو سجدہ کہا جاتا ہے، اور سجدے میں پروردگار نے اپنے سامنے، اپنی ذات عالی کے سامنے اس شخص کے بدن کا وہ حصہ دیا جو اس کے بدن میں زیادہ کا مقام سمجھا جاتا ہے، یعنی اس کا سر، اور سر میں بھی پھر پیشانی اور ناک اپنے سامنے رگڑوا دی۔ اس کا مطلب حق تعالی شانہ کو سب سے زیادہ پسند وہ تواضع، عاجزی، انکساری۔ صدیق اکبر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے اس نے اپنے تک پہنچنے کا ذریعہ عاجزی کے سوا کچھ نہیں بنایا، کیونکہ عاجزی تو ہر شخص آسانی سے حاصل کر سکتا ہے کہ انسان تو سر سے پیر تک عاجز ہی ہے۔ اگر اور کوئی طریقہ اللہ تعالی تک پہنچنے کا اس کے سوا ہوتا تو مشکل پڑ جاتی۔ اللہ تعالی کے پانے سے اپنی عاجزی اور کمزوری کو سمجھ لینا ہی اللہ تعالی کو پا لینا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔